نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اور بسا اوقات اپنی چاہتوں کی روشنی میں کسی چیز کو اچھا سمجھ لیتا ہے. جزئی اعتبار سے اس میں اچھائی ہوتی بھی ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے، یا کسی ایک پہلو سے اس میں منفعت ہوتی ہے، لیکن دور اندیشی سے دیکھا جائے تو اس میں نقصان نکل آتا ہے، یا اس چیز میں حد سے زیادہ مشغولیت اگر ہو تو چیز نقصان بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بہت ممکن ہے ایک چیز اسے تم اپنے لیے پسند کرو، تمہیں وہ محبوب ہو، تمہیں وہ اچھی لگے، لیکن ہو وہ تمہارے لیے شر، وہ نقصان والی ہو، وہ برائی والی ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو زندگی میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان و آزمائش کے لیے ڈالا ہے، اور یہاں کچھ چیزیں بالکل کھل کے غلط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو صاف صاف اچھی ہیں، صحیح ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اور یہ کئی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی اس میں وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو فیوچر کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے. کبھی اس میں انفرادی فائدہ ہوتا ہے، لیکن سماج کے لیے اس میں نقصان ہوتا ہے. کبھی اس میں جزئی فائدہ ہوتا ہے، پارشل بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن اوور آل اس کو دیکھا جائے تو وہ غلط ہوتا ہے. کبھی وہ چیز دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے گناہ ہونے کی وجہ سے نقصان دینے والی ہوتی ہے. کئی باتیں ایسی ہیں، اور انسان اسی میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے، خصوصاً اگر اس کے پاس دین کی گہری سمجھ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات عوام کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، لیکن علماء بول رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، اور عوام کم علمی کی وجہ سے اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اور چیزوں کے حقائق نہ سمجھنے کی وجہ سے علماء ہی کو نادان اور پچھڑے ہوئے کہنے لگتی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن بہت ساری چیزیں وقت کے مرور سے، وقت کے گزرنے سے معلوم ہوتی ہیں. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے پھر وہ سارے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے اتنا اچھا وہ نہیں تھا، یا فی نفسی وہ اچھا ہی نہیں تھا، ہم اچھا سمجھ رہے تھے اپنے اندھے پن کی وجہ سے، یا ہم نے اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دینا چاہیے تھا جس کو ہم نے دے دیا. ہم نے اس میں اتنا مشغول نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا ہم ہو گئے. اب جا کے اس کے نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور حلال چیزیں بھی اگر آدمی اس میں
غلو کرے تو اس کے لیے مضرت اور نقصان ظاہر ہوتا ہے۔ جائز چیزیں بھی اپنی حدیں اگر پار کر جائیں نقصان دیتی ہیں۔ کھانا جائز ہے، لیکن آدمی حد سے زیادہ کھا لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شکر جائز ہے، تیل گھی جائز ہے، لیکن سالوں سال آدمی اس کی کثرت کرے، خوب کھائے بلا روک ٹوک، دھیرے دھیرے جا کے بعد میں ڈاکٹر بولتا ہے آپ کو شوگر ہو گئی ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، ہارٹ پہ آپ کی آرٹریز بند ہو گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تب آدمی سوچتا ہے پہلے سے تھوڑا سا پرہیز کرتا اور ڈائٹ پہ ہوتا تو آج مجھ کو پوری طرح سے چھوڑنا نہیں پڑتا اور یہ نقصان صحت کا نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ چیز جائز تھی اس کے لیے۔ تو بہت ساری جائز چیزیں بھی جب انسان ان میں غلو کرتا ہے، اپنی حدوں کو یاد نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایک وقت کے بعد نقصان دہ ہونے لگتی ہے۔ موبائل فون بھی اسی طرح کی چیزوں میں سے ہے۔ فی نفسی ہی اس کے حرام ہونے کا فتویٰ اہل علم کی طرف سے نہیں آیا کہ یہ حرام ہے، لیکن لوگوں کا اس میں مشغول ہونا وقت کے اعتبار سے اور اس میں جو مواد ہے اس کے اعتبار سے، اگر انسان غلط طور پر اس کو استعمال کرے اس کے اثرات زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا عقل مند آدمی وہ ہے جو موبائل فون کا استعمال کریں یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام یا اس طرح کے دوسرے پلیٹ فارم، واٹس ایپ، اس طرح کے جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو استعمال اگر کرتا ہے اس کی حدود میں استعمال کرے، ورنہ اس کے دینی، دنیاوی، اخروی اور اخلاقی نقصانات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے آئیں گے، اور آج ہم میں سے شاید ہی کسی سمجھدار انسان سے اس کے نقصانات چھپے ہوئے ہوں۔ اس میں غلو کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، اچھا لگتا، مزہ آتا، دل بہت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو، نقصان والی چیز ہو۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک نقصان والی چیز کو آدمی پسند کرنے لگے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اگر نقصان سے بچنا ہے تو اسے اپنی چاہتوں کو، پسند ناپسند کو اللہ کے علم کے تابع کرنا چاہیے۔ اسٹریٹ اس میں جواب یہ ہے کہ انسان اگر نہیں سمجھ میں آتا اس کو اچھا سمجھتا لیکن وہ برا ہوتا اس کے لیے، تو کرے کیا؟ تو آخر میں اللہ نے اشارہ دیا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس بات کو مان لو، ہم کو نہیں معلوم، پھر کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ تو اللہ والے علم کے تابع ہو جاؤ، تم نقصان سے بچو گے۔ تم چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند سمجھ لو، تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ تم سے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملکوں کے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کو لوگوں نے چنا ہوا ہے، قوانین بناتے، کچھ سال کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ نہیں بھائی وہ قانون ٹھیک نہیں تھا، چینج کرو۔ بعض اوقات بندوق کا استعمال کسی اسٹیٹ میں الاؤ کرتے ہیں، لوگوں کو سیکیورٹی کے لیے دو، ان کا حق ہے، رہنے دو، ان کو بندوق خریدنے کے لیے آزاد کر دو۔ قانون بناتے، پاس کرتے ہیں، پھر بندوق خریدنے والے بڑھ جاتے ہیں اور ذرا سے غصہ، پارکنگ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، باتوں میں جھگڑا ہو گیا، شوٹ کر دیا، کرائم بڑھ جاتا ہے۔ پڑھے لکھے ملکوں میں، ان پڑھ ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایجوکیٹڈ، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ، پھر بعد میں حکومتیں یا اسٹیٹس، اس میں سے پوری حکومت تو پورا ملک تو نہیں کرتا، وہاں اسٹیٹس ہوتی ہیں، فلاں اسٹیٹ بولتے یہاں ہمارے یہاں ہتھیار کو الاؤ مت کرو، بند، قانون چینج۔
ایکسپیرینس کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ ہم نے سب نے عقل مند لوگوں نے مل کے جو فیصلہ کیے تھے وہ اتنا عقل مندی والا فیصلہ نہیں تھا. تو یہ تو میں مجموعی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. انفرادی انسان کی تو عقل اور بھی چھوٹی ہو جاتی. ہاں اتنے سارے عقل مند لوگ مل کے فیصلہ جب کریں تب ایسا ہوتا. اکیلا بیچارہ ایک انسان اس کی اپنی زندگی میں فیصلے اس کی اپنی عقل پر اگر مبنی ہوں کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور کتنا ادھورا ہے وہ, کتنا ادھورا علم ہے اس کا. لہٰذا اس میں عقل مندی آدمی کی ہے کہ وہ اپنی کم علمی کو جانے اور علم والے کے تابع ہو جائے, کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور آج ہم دیکھیں موبائل فون جب آیا اور اس میں سے جو خاص کر کے اسمارٹ فون آئے, سب لوگ اسمارٹ ہو گئے نا. یہی وجہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا بھی کیلکولیشن کرنا پڑ رہا ہے 15 اور 15 کتنے ہوتے تو آدمی اس پہ کر رہا ہے. اسمارٹ ہو گیا ابھی بہت. تیرا کا آدھا کتنا ہوتا ہے پوچھ رہا باز والے کو, اس کو کیلکولیٹ کرنے نہیں آ رہا. اتنا ڈم ہو گیا وہ, اتنی ڈپینڈنسی ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی وہ عقل استعمال نہیں کر رہا ہے. اتنا ڈپینڈ ہو گیا گوگل میپس کے اوپر کہ ایسے برج پہ جا کے گاڑی رکی کہ وہ بن رہا ہے ابھی آگے بنا ہی نہیں ہے. اور آتے ہیں اس طرح کی نیوز میں بھی چیزیں آتی ہیں کہ ایسا اس کو بتا, غلط نہیں ہے گوگل میپس استعمال کرنا, لیکن آدمی اتنا ڈپینڈ ہو گیا اس کے اوپر. میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو ہم کو لے ہی جائے گا, عموماً لے جاتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی لے جاتا. وہ 100% صحیح نہیں ہے. کبھی ایسے برج پہ لے جائے گا, ابھی تو بن رہا ہے بھائی, یہ ابھی ٹائم لگے گا اس کو بننے میں. تو ابھی کہاں جاؤں میں, نیچے جاؤں سیدھا, یا کسی جنگل میں پہنچا دے گا کلکتہ میں, کلکتہ سے نکلے اور کہیں اور پہنچا دے گا. تو ایسی کتنی نیوز آتی رہتی ہیں روزانہ. تو یہ اسمارٹ فون جب سے آیا لوگوں میں ایک یہ پیدا ہو گیا کہ ایک بہت زبردست چیز ہم کو بزی رکھنے کے لیے ہے, اور اس میں پھر اپلیکیشنز, پھر انٹرنیٹ. تو انسان ایک اعتبار سے لامحدود وسائل اس کے پاس آ گئے انٹرٹینمنٹ, اپنے آپ کو بزی رکھنے کے. اور اس کے نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ نے بچوں کو بھی دے دیا. ماں باپ نے 3 سال کا 5 سال کا بچہ ہے, اب ہم نے اپنی ذمہ داریاں, بچہ بہت ستاتا, کام کرنے نہیں دیتا, تو ماں نے کیا کر دیا, کچن میں کام کر رہی ہے, بچے کو موبائل فون دے دیا اور وہ لگا ہوا ہے, گھنٹوں 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 لگا ہوا ہے موبائل فون میں. آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایڈکٹ بنانے کی کیپیسٹی ہے, ایڈکشن کی اس میں صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو ایڈکشن والا بنا دیتا ہے. ہم اس پہ تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے نتیجے میں بچوں کا حال یہ ہوا کہ آج ایک بڑا طبقہ بچوں کا ہے جو آپ کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن موبائل فون کے بغیر نہیں رہ سکتا. ماں باپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کو جتنی موبائل فون کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اس کو جب تک کہ آپ موبائل فون نہیں دو گے وہ کھائے گا نہیں. جب تک کہ اس کا کارٹون نیٹ ورک آپ لگا کے اس کو نہیں دو گے یا دوسرا کچھ نہ کچھ اس میں لگا کے نہیں دو گے آپ اس کو, تب تک کہ وہ کھائے گا ہی نہیں. زمین پہ لوٹے گا, راستے پہ کہیں بھی لیٹ جائے گا, موبائل فون چاہیے اس کو. میں خود پاسپورٹ بنانے کے لیے گیا تھا رینیول کے لیے, میں دیکھا میں 2 بچے بیٹھے ہیں اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ پاسپورٹ کے اس میں لگے ہوئے پروسیس میں ABC جو جاتے ہیں. وہ بچے جو ہیں وہ ان کو بٹھایا ہوا ہے, ان کے بھی شاید پاسپورٹ بننے ہیں, اور ماں کا جو فون ہے وہ بچوں کو دیتی ہے. پھر تھوڑا سا فون آ جاتا ہے ان کا تو تھوڑی دیر کے لیے لیتی ہے. بچے ایسا ایسا کر رہے ہیں,
یعنی تھوڑی دیر کے لیے ماں کے پاس چلا گیا ہو، جیسے ہی اس کے پاس چلا گیا وہ اتنے بے چین ہیں کہ کسی طرح سے پھر واپس سے لے کے شروع، ذرا سی دیر کے لیے لیا، اور اتنے اتاولے کہ جیسے کوا ہوتا ہے نا، پرندہ کیسے اپنے پر یہ کرتا ہے، ویسا کر رہے ہیں بچے. تو بہت افسوس ہوا، بچوں سے زیادہ ان کے ماں باپ پہ افسوس ہوا کہ آج یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بچوں کی مینٹالٹی پہ کیا اثر ہو رہا ہے. کل ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، بالکل چھیننے میں ہے، مطلب کسی طرح سے ہاتھ آگے کر کے یہ کر رہے ہیں کہ جلدی لاؤ، بچا ہوا ہے کام ہمارا، آگے کا کام کرنا ہے ہم کو. سوچئے مطلب کہاں ہم جا رہے ہیں. وہ فی نفسی غلط نہیں ہے موبائل فون، لیکن آج اس کے نتیجے میں سماج کہاں چلا گیا ہے. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وہ فی نفسی غلط نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی ایک حد ہے. تو اس سے بہت سارے مسائل ہیں جن میں اخلاقی مسائل، یا جس کو ہم کہیں ہماری سوچ، ہماری مینٹالٹی، اس پہ ہمارے اخلاق، اس پہ کیا فرق پڑ رہا ہے موبائل فون سے. ان میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ ہے جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکہ. اپنے جذبات کو ایسا بنا کے پیش کرنا جو ہے نہیں، یا اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرنا جیسا میں ہوں نہیں، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو. مثلا حرم میں انسان ہیں اور کعبہ ہیں اور یہ ہے اور موبائل فون ہے، کسی کو دے دیا، یہاں پیچھے کعبہ ہونا چاہیے اور میں دعا کرتے ہوئے رو رہا ہوں، اور فوٹو نکال پورٹریٹ موڈ میں کہ کعبہ کے پاس یہ دعا کر کے رو رہا تھا، اور جیسے ہی فوٹو نکلا، شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ. جھوٹ کہ تیرے اندر للہیت کے، دعا کے، بندگی کے، خشوع کے، دکھ کے، اللہ کے آگے آہوازاری کے جذبات ہیں نہیں، ڈرامہ اور ناٹک کی وجہ سے تو فوٹو نکال رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے اللہ کے گھر کے سامنے، تو ڈرامہ کر رہا ہے، وہاں پر ایکٹنگ کر رہا ہے. پروگرام بنا کے گیا ہے اور کسی اور کو تو نے اپنا موبائل دیا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میرا فوٹو نکالو، میرا ری ایکشن نکالو جب پہلی بار میں جا رہا ہوں حرم میں. تو سارے ری ایکشن کیچ کر رہے ہیں، اور جتنے جذبات ہیں اس کو میگنیفائی کر کے اس کو اور بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، زبردستی کا رونا کر رہا ہے، ڈرامہ، اور اس کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے. سچے جذبات بھی کسی کے ہو سکتے ہیں، جو مان لیجئے کوئی دوسرا اس کا فوٹو نکال رہا ہے یا اس کا ویڈیو نکال رہا ہے جبکہ اس کو بھی معلوم نہیں، یہ اور بات ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آدمی خود پروگرام کرے اور خود زبردستی ویسے جذبات پیدا کرے کہ آدمی دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، روزے کی حالت ہے، اور کسی کو بول رہا ہے کہ ذرا میرا ایک فوٹو نکالو، اور ایک دم ایسی دعا جیسی کوئی اللہ والا دعا کرتا ہے. دھیان اللہ کی طرف نہیں، فوٹو کی طرف. کیمرے میں برابر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں. اس کو بولے تھوڑا دور سے نکال، ہاتھ اٹھا کے تھوڑا دور، پورا آنا چاہیے. یا کبھی ایک فوٹو صحیح نہیں نکلا، اس کو آتا بھی نہیں، گاؤں کا آدمی شاید صحیح فوٹو نکالنے آتا نہیں، اس کو بولا تھوڑا دوسری دعا، پہلی دعا فیل ہو گئی، دوسری دعا، وہ فوٹو نکال رہا اس کو. ایسی چیز پر تعریف جو نہیں ہے، جھوٹ، دھوکہ. کس کو دھوکہ دے رہا؟ اللہ کو. شہرت پسندی اتنی کہ ہم عبادات کو بھی بیچنا شروع کر دیے. کیا ہوگا؟ اس کو ریکارڈ کریں گے یا اس کو ہم فوٹو نکالیں گے اور فیس بک پہ یا کہیں ڈالیں گے، اور نیچے کیا ہوگا؟ لائکس آنا شروع ہوں گے. کہ لوگوں کے لائکس پانے کے لیے
ہم اپنی دعاؤں کو، ہم اپنی نمازوں کو، ہم اپنے دین کی دعوت کو، اس عمل کو بیچ رہے ہیں کہ آدمی کعبہ کے پاس کھڑا ہے یا مسجد میں کھڑا ہے، ممبر پر کھڑا ہے، فوٹو نکالو میرا ایسا کہ میں توحید والا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، جبہ پہنا ہے اور صحیح سے ڈھنگ سے سورہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتی، ان کوئی دیکھ کے کہے گا کیا مولوی صاحب ہے ماشاءاللہ، ہاں جبہ اور غطرہ اور بالکل ایک دم ایسا، اور ہاتھ میں قرآن بھی لیے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن لیا ہوا پڑھ رہا ہے اور فوٹو نکالنے کے لیے بول رہا ہے کہ کیا اللہ والے ہیں، ہاں قرآن سے جڑے ہوئے، قرآن رات دن ان کے پڑھنے میں قرآن ہی آتا رہتا ہے، جبکہ ان کو واٹس ایپ اور فیس بک کے میسیجز پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن فوٹو کس کے ساتھ نکالے گا؟ قرآن کے ساتھ، تاکہ شہرت ملے اس کو۔ جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس چیز پر ان کی تعریف ہو جو انہوں نے کیا نہیں۔ یہ نفاق ہے، منافق کی علامات میں سے ہے کہ وہ ایسے عمل پر جو اس نے کیا نہیں ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، اس کا وہ عمل واقعی حقیقی نہیں ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اس پر اس کی کیا ہو؟ تعریف۔ تو کب سے ہم ایسے ہو گئے؟ پرابلم کیا ہے؟ یہ پہلے بھی تھا اور ہر زمانے میں تھا، یہ ریاکاری اور جھوٹ کے اوپر تعریف سننا، نہیں ہے پھر بھی ویسا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرنا، یہ تو پہلے بھی تھا، لیکن سوشل میڈیا کے دور میں اس کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، تو جو نہیں ہے اس کو بتا رہا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی وہ ہے جو واقعی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، نماز تو ہے وہ، یہ اور بات ہے کہ وہ ریاکاری والی نماز ہے، لیکن کچھ ہے ہی نہیں، اس کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا ہے، لیکن فوٹو کس کے ساتھ نکال رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ، اور ایسے جیسے قرآن رات دن پڑھتا ہو۔ تو جو ہے ہی نہیں زندگی میں، اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تو ایک عام مزاج جو بن رہا ہے وہ یہ کہ چلتا ہے نا، سبھی تو کرتے ہیں ایسا۔ بعض اوقات ایک چیز جب عام ہو جاتی ہے تو اس کی برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اس برائی کے کرنے سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ بھائی ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو احساس ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، آج نہیں تو کل چھوڑے گا وہ، کسی نہ کسی دن چوٹ پہنچے گی دل پہ، کیا کر رہا تو، غلط کام کر رہا تو آدمی اس کو کیا کرے گا؟ شراب بری ہے، اس کے ذہن میں بات ہے، آج پی رہا ہے وہ، کل چھوڑے گا اس کو، لیکن اگر وہ یہ سمجھ لے شراب بھی تو چلتا نا، کیا ہوتا ہے اس میں، سب تو پیتے، غم بلانے کے لیے چلتا، خوشی کے موقع پہ تھوڑا بہت چلتا، غلط نہیں ہے، کیونکہ سب کرتے ہیں ایسا۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے، وہ چھوڑے گا کیوں؟ وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ٹھیک ہے، سب کرتے ہیں، غلط نہیں ہے۔ بدعت کا یہی تو حال ہوتا ہے کہ بدعت کو انسان نیکی سمجھ لیتا ہے، اچھا ہے، اور اس وجہ سے وہ کرتا ہے۔ اس میں بعض اوقات دیندار لوگوں کی غلطی اور بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ ایک دیندار آدمی جس کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، عام لوگوں سے سمجھ لیجئے وہ کوئی عالم ہے مثال کے طور پر، یا کوئی ایسا آدمی جو پابند ہے قرآن و سنت کا، نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، کرتا ہے، ایسا آدمی جب ایسا کرتا ہے تو ہمارے جیسے پاپی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہ کرے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ قوم کے لیے مستقبل کے اعتبار سے قابل بن جاتا ہے،
کہ وہ خود جب کرتا ہے، حرم میں کوئی مولوی صاحب اگر کریں تو پبلک تو جنتا کیا بولے گی، چلو اچھا وہ معلوم پڑا کر سکتے ہیں ایسا بھی، جب وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خاص کر کے ایسے طبقے کی طرف سے اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو اور بھی مسئلہ بگڑ جاتا ہے، عوام کے لیے اس چیز کا جواز مل جاتا ہے۔ دلیل کون دیکھتا ہے؟ دلیل کون دیکھتا ہے؟ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں میں غلط کام کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں، یہ لوگ بھی تو کر رہے ہیں، تو پکڑنا ہے تو ان کو بھی پکڑو۔ لیکن اللہ کے پاس یہ چلتا نہیں، دوسروں کی وجہ سے تو کرے گا غلط کام، اس سے تو بری ہو سکتا ہے نہیں۔ تو ایک وبا ایک عام طور سے یہ بھی پھیل رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور ذہنیت لوگوں کی بگڑ رہی ہے کہ ہم اپنی نیکیاں ظاہر کر سکتے ہیں، ریاکاری، اور بھلے ہم اندر سے ویسے نہ ہوں، ہم اپنے آپ کو ویسے ڈپکٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ویسے پیش کر سکتے ہیں جیسے ہم نہیں ہیں۔ چلتا ہے ایسا، جس کی شروعات جھوٹی مسکراہٹ سے ہوتی ہے۔ فوٹو نکالیں گے، کسی کو ساتھ ملیں گے، جھوٹی مسکراہٹ، چیز، اسمائل، نقلی مسکراہٹ، ختم۔ جیسے اس فوٹو نکالا مسکراہٹ غائب۔ تو یہ چھوٹ بظاہر دیکھیے چھوٹی چیز ہے یہ، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو جھوٹ کا شکار بنائے ہوئے ہیں، جو نہیں ہے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان دکھی ہے، اپنے دکھ کو چھپائے ہوئے ہیں، ہاں لوگوں سے ملنے جلنے والوں سے خوش مزاجی سے مل رہا ہے، یہ الگ ہے، یہ دھوکہ اور جھوٹ نہیں ہے، یہ صبر ہے، یہ غیرت ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کہ انسان فوٹو میں کیوں کر رہا ہے یہ سب، بھائی فوٹو میں اچھا ہے، وہ روتی صورت نہیں دکھے، وہ اس کا فوٹو ہمیشہ کیسا ہونا چاہیے، ٹاپ ہونا چاہیے، اس کی اسمائل کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ تو سوشل میڈیا، اور آپ دیکھیں پھر تقریریں، آدمی کھڑے ہو کے، اب چونکہ اس کو معلوم ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی، ایسا ہاں نقلی رقت کہ کوئی بات بولے اس میں ایک دم رونے کی آواز اور تھوڑی دیر کے بعد واپس سے ہنسنے کی آواز، یہ کیا ہے؟ جھوٹ، کہ ویسا انداز بنا کے بولے گا چونکہ واقعہ ویسا ہے کہ نقلی روئے گا وہاں پر، جبکہ سب کو معلوم ہے یہ نقلی ہے، بس اس وجہ سے کہ ویسے ایموشنز پیدا کر دیں۔ کوئی فلم ہے یہ فلم ہے؟ کوئی فلمی انداز میں آدمی بات کرنے لگے اور لوگوں کے جذبات کو یہ کرنے لگے، جبکہ اس کے اپنے اندر وہ جذبات نہیں ہے۔ جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ زبردستی اس کو جھوٹے طور پر صرف تقریر میں لانے کے لیے کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کے اندر صداقت ہونی چاہیے، کلام میں بھی اور انداز میں بھی، مزاج میں بھی، جو ہے وہ ہے، نقلی ایموشنز نہیں، نقلی ایموشنز نہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیز بڑھتی جا رہی، کیونکہ اچھی ریکارڈنگ ہو جائے گی بھائی اپنی اسپیچ، ایسی اسپیچ کے وائرل ہو جائے، وائرل نہیں، وہ وائرس ہے سماج کے لیے۔ کیا ہے وہ؟ وائرس ہے وہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم نقلی پن کے ساتھ فیمس ہو سکتے ہیں۔ صحابہ میں ہی نہیں تھا، سلف میں نہیں تھا، غالباً حسین ابن عبد الرحمن ہیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھے۔ سعید بن جبیر نے پوچھا، رات میں کس نے وہ آسمان میں ٹوٹا ہوا تارا دیکھا؟ تارا، ستارہ، شہاب ثاقب جو ہے اس طرح سے آسمان میں تیزی سے جاتا ہے، کس نے دیکھا؟ کل ہوا ہے ایسا۔ تو حسین ابن عبد الرحمن کہنے لگے، میں نے دیکھا، لیکن میں نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا، مجھے بچھو نے کاٹا تھا، اس کی تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا، اس لیے جاگ رہا تھا۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟
وہ لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نماز کے لیے اٹھا تھا. آپ سوچیے. لیکن ہم لوگ ماشاء اللہ آپ اٹھتے ہیں, کبھی کبھی اٹھ جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے. ہاں ایسا رکھو مڈل میں کہ وہ گیس کرتا رہ جائے کہ یہ چھپانے کی کوشش کر رہے اپنی تہجد کو, جبکہ ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں پڑھتے. وہ سمجھ رہا ہو کہ شاید پڑھتے ہوں لیکن بہت اخلاص والے اس لیے بتانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, ایسا بول رہے ہیں جیسا کبھی. لیکن اس کو یہ بولے گا نہیں ہاں میں پچھلے 2 مہینے پہلے اٹھا تھا. وہ بھی کب جب گھر میں سب لوگ اٹھے تھے اور نیند ہی نہیں آ رہی تھی, سوچا کیا کروں, چل ٹھیک ہے واٹس ایپ بھی بور ہو گیا اب دیکھتے دیکھتے, پھر سوچا چلو شرم آئی کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ لیں گے بول کے پڑھا تھا. لیکن سامنے والا پوچھے آپ اٹھے تھے, آپ 3 بجے اٹھے تھے, آپ ماشاء اللہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے ایسا لگتا ہے. دیکھو اللہ توفیق دے تو ہو جاتا کبھی کبھی. ہاں ایسا گول گول ڈاکو دھوکہ. انہوں نے کیا کہا کہ میں اٹھا تھا, میں نے دیکھا, لیکن میں نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا. ولیکن لدغت, مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا, اس وجہ سے میں سو نہیں پا رہا تھا, اس وجہ سے میں جاگا. یعنی وہ لوگ صراحت کرتے تھے اپنی باتوں میں کہ کہیں سامنے والا آدمی یہ سمجھنے نہ لگے کہ اس نے کوئی نیکی کی ہے. وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو جھوٹے بھرم میں مبتلا نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہیں لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں جبکہ ہم نہیں کرتے وہ نیکی. آج ہمارا حال ہم دیکھیں اور سوشل میڈیا پر حال دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے, ہمارے حال پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی. آج ہم بگڑ گئے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو اچھا سمجھیں, بھلے ہم نہ ہوں, لوگ ہمارے بارے میں یہ سمجھیں کہ ہم بہت نیک ہیں, جبکہ ہمارے اندر 50 کمیاں ہیں. اور ہم کوئی ہماری تعریف ایسے معاملے میں کر دے جو ہم نہیں کرتے. ہم نے جو کام نہیں کیا ہے اس پر کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم اس کو بھی فری میں انجوائے کرتے ہیں, جبکہ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, منافقین کی صفت اللہ نے بیان کی ہے. وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایسی چیز پر ان کی تعریف ہو جو انہوں نے نہیں کی ہے. مطلب یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان اس تعریف کو انجوائے کریں جو اس کے اندر نہیں ہے. کسی خوبی پر اس کی تعریف کی جائے اور وہ اس کے اندر نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بہت علم ہے, جب کسی کے پاس نہیں ہے بولے تھوڑا موڑا علماء کے ساتھ اٹھ بیٹھ لیتے ہیں, تھوڑا بہت ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں, تھوڑا سا کہاں ہم تو طالب علم ہیں, کہا کہ طالب علم کبھی آتا علماء کے پاس بیٹھ کے, کبھی طلب علم میں بیٹھا ہے. طالب علم خود ایک اعزاز ہے. طالب علم یہ نہیں کہ میں عالم نہیں ہوں میں طالب علم ہوں, طالب علم خود ایک شرف کی چیز ہے. ہم تو طالب علم بھی نہیں ہیں. طالب علم وہ ہے جو لگاتار علم کی طلب میں اہل علم سے جڑ کے علم حاصل کر رہا ہو, محنت کر رہا ہو. ہے آج یہ حال ہمارا ہے. بلکہ اس کا طالب علم اپنے کو بولنا بھی کیسا رہتا ہے کہ ارے یہ اپنے آپ کو تواضع کے طور پر طالب علم بول رہے ہیں, یا عالم ہوں گے. کوئی آگے پوچھے ہم سے آپ عالم ہیں کیا, طالب علم ہو. ماشاءاللہ اللہ والے ہیں, بہت تواضع والے ہیں, اور ان کے اندر کیا ہے اپنے آپ کو گرا کے پیش کرے, عالم ہی ہوں گے. ان کا جبہ بتا رہا, ان کا جبہ بتا رہا, ان کا جبہ بتا رہا, ان کا غترہ بتا رہا, ان کے عطر بتا رہا, عود لگا کے آئے ماشاءاللہ, سعودی ریٹرن بھی دکھ رہے ہیں. مدینہ سے آپ فارغ ہیں کیا؟ کبھی کبھی جانا ہوتا ہے. یہ عمرے کو جاتا ٹور لے کے, ٹریول ایجنٹ ہے, کوئی عالم عالم ہے نہیں. ویگ آنسرز, ہاں ایسے اڑتے اڑتے جواب. اس میں چاہت یہ ہوتی ہے کہ کھلا میرا معاملہ سب کے سامنے نہیں آئے. اللہ المستعان. سلف ایسے نہیں تھے, سلف کے پاس دھوکہ نہیں تھا, صفائی سچائی تھی. سوشل میڈیا ہم کو بگاڑ رہا, سوشل میڈیا ہم کو
اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ جو ہم نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ویسا بنا کے پیش کریں، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے بولتے ہیں نا کہ جو کھیل میں چیٹ کرتا ہے وہ زندگی میں بھی کرے گا۔ جو کھیل میں چیٹنگ کر رہا، سپورٹس میں چیٹنگ کر رہا آپس میں، وہ چھوٹی چیٹنگ نہیں ہے، وہ زندگی کے بڑے معاملات میں بھی چیٹنگ کر سکتا ہے۔ جو مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے وہ زندگی میں سچ مچ میں بھی جھوٹ بولتا ہوگا، کیونکہ چھوٹی چیز میں وہ چیز جب آتی ہے وہ بڑھتے بڑھتے زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو جس طرح کے معاملات میں دھوکہ دے رہا ہے، معلوم نہیں کتنا بڑا دھوکہ کسی کو دے دے۔ سوشل میڈیا پہ رشتے میں آنے کے لیے ایک دم اللہ والا بن کے پیش ہوگا وہاں پہ۔ جو بھی میرج بیورو یا اس طرح کے جو بھی ہیں اس کے اوپر اپنی تصویر بھی ایک دم کیسی اللہ والی، اس کے اوپر جتنی ڈیٹیلز اپنی ہیں وہ بھی کیسے۔ مجھے ہابیز میں کیا ہے، قرآن کی تلاوت، علماء کے بیانات سننا، خرافات اپنی کچھ بیان نہیں کر رہا وہاں پہ، یہ اور یہ اور یہ، اور میں ایک سیدھا سادہ متقی پرہیزگار مسلمان ہوں۔ جھوٹ، متقی پرہیزگار ہے تو میرے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بریکٹس میں ہے پیسہ کمانا، لیکن لکھا ہوا کیا ہے اس میں؟ اللہ کی رضا۔ بڑی بڑی باتیں ایسی کہ کوئی اللہ والا دیکھ لے تو بولے ان کی مجلس میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بظاہر چھوٹی دکھتی ہیں، لیکن اتنی چھوٹی ہے نہیں ہے، اور اس کا شعور نہ ہونا یہ زیادہ بڑا قابل افسوس حال ہے۔ اور سوشل میڈیا نے دھیرے دھیرے ہم کو ایسا بنا دیا کہ چلتا ہے یہ سب اچھے دکھنے کا، لوگ اپنے کو اچھا سمجھنا چاہیے، اپنی تعریف کرنے کا، زبردست دکھنا چاہیے۔ یہ ہم کو سوشل میڈیا نے کیا، سلف میں نہیں تھا۔ سلف میں تھا اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلنا چاہیے، شہرت سے بھاگنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بن کے ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے، جو ہے وہ رہنا چاہیے، سچائی صداقت ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے نتیجے میں دو شخصیت بن جاتا ہے۔ یہ بڑا پرابلم ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، اس کے دو صورتیں شکلیں اس کی ہو جاتی ہیں، ایک سوشل میڈیا کا مجاہد اور ایک حقیقی زندگی کا پاپی۔ وہ اسی پر قانے ہو جاتا ہے، لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں نا اپنے کو، اور اس کی حقیقی زندگی میں امپرومنٹ نہیں آتی۔ وہ لوگوں کے سامنے اس کی تصویر اچھی ہے اسی پر خوش ہو جاتا ہے، تو جب ایسا خوش ہو جاتا ہے تو امپرومنٹ کا دروازہ بند ہو جاتا۔ اچھا دکھنے کی چاہت آپ کو اچھا بننے سے روک دیتی ہے، اچھا دکھائی دینے کی چاہت آپ کو اچھا بننے سے روک دیتی ہے۔ اچھا دکھنا ہے کہ بننا ہے؟ کوئی آپ کو بہت زبردست پہلوان سمجھ رہا، آپ فوٹو ووٹو سے ڈال رہے آپ، اور واقعی جب جھگڑے کا وقت آیا، چلو بھائی تم چلو آگے، ابھی تب پتا چلا میرے کو نہیں آتا، میں تو باکسنگ کے سب نکالا ہوں فوٹو، لیکن باکسنگ سے میرا کوئی لینا دینا بھی نہیں، اس کی سپیلنگ بھی مجھ کو معلوم نہیں۔ اس وقت کتنی بے عزتی ہوتی، تو اس نے سارے فوٹو کو ڈال کے رکھے سوشل میڈیا کے اوپر، تب پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر علم کے لیے کچھ مشہور ہو گیا، فوٹو ووٹو اتنے ڈال رہا، کتابیں رکھی ہوئی ہیں لائبریری کے پیچھے، مولوی صاحب کی تھی وہ اس کی نہیں۔ لائبریری کس کی ہے؟ مولوی صاحب کی ہے۔ کسی بہانے اس کو توفیق مل گئی ان کے گھر میں جانے کی، کوئی دعوت میں پہنچ گیا کسی دوسرے مولوی صاحب کے ساتھ، اس کو بھی نہیں بلائے تھے، وہ پتہ بتانے کے لیے گیا، بولا آپ بھی آئیے بیٹھیے چائے نوش فرمائیے۔ اتنے اس میں موقع پا لیا اس نے، بھائی بھی ساتھ میں تھا، کھڑا ہو کے
کتابوں کے بیچ میں ایسا ایک دم فوٹو نکال لیا پیچھے فتح الباری اور سیل الجرار، کیا بڑی بڑی کتاب پڑھتے بھائی یہ، کیونکہ فوٹو اس کا دیکھنے والا کیا دیکھتا پیچھے، جتنے رشتے لڑکیوں کے آ رہے لڑکیاں سب کیا دیکھ رہی، فتح الباری، ہاں اتنی بڑی بڑی سبل السلام، اور پیچھے المحلہ، اور ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑے عالم دکھتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ابن تیمیہ کے پورے فتاوا پورا پڑھے آپ، نیچے سے کمنٹ میں بھی آتا ہے۔ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اس کے جواب میں آمین بول رہے ہیں۔ یہ حال ہے جھوٹ، کہ ان کتابوں کو اگر پکڑنے کے لیے بولے کھولو، بولے تو الٹی کھولے گئے۔ ابھی تک کہ عربی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مولوی صاحب اگر دعا بھیجیں اس کو تو بولتا ہے رومن میں بھیجتے کیا ہم، یہ حال ہے اس کا۔ جھوٹ میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ جیسے انسان، دیکھیے ایک انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اوپر ہوں، اور لوگوں میں اپنے آپ کو یہ باور کرا رہا ہو، لوگوں کو اس طرح سے پیش کر رہا ہو کہ میں اوپر ہوں اور وہ نیچے ہیں، تو دھوکے میں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کو کیا چاہیے، وہ امپروو نہیں ہوگا کیونکہ وہ بیٹھا رہے گا، لیکن وہ سمجھے کہ میں نیچے ہوں، لوگ اوپر چلے گئے، لوگ ترقی کر گئے اور میں وہیں کا وہیں ہوں، تب اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ مجھ کو ترقی کرنا چاہیے، مجھ کو ترقی کرنا چاہیے، مجھ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اپنی اصل پوزیشن کو ریئلائز کرنا یہ بہت بڑی عقل مندی ہے۔ اپنی کمی کا شعور، اپنی کمی کا احساس، یہ زندگی میں ترقی اور بھرپائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا آپ کو لوری سنا کے سلا دیتا ہے، اور آپ کو بولتا ہے کہ نہیں بھی بنے تو چلتا، خالی دکھنے میں بھی کام نکل جاتا بھائی، سمجھ آ رہے آپ کو، and that's not good۔ وہ آپ کی ترقی آپ سے چھین رہا ہے، وہ آپ کی ترقی آپ سے چھین رہا ہے، آپ کو اچھا دکھنے پر کنٹینٹ مطمئن کر کے آپ کو سلا دے رہا ہے، اچھا بننے کی کوشش آپ سے چھین لے رہا ہے۔ یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے بتائیے، یہ اچھا نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ تو انسان کو اپنی اصل حیثیت، اپنی اصل حالت کو ہمیشہ صاف طور پر دیکھنا چاہیے، اور لوگوں میں مقام بنانے کی بجائے اللہ کے ہاں مقام بنانے کی کوشش کرنا۔ لوگ تو دھوکہ کھا سکتے نا، لوگ مجھ کو سمجھ رہے میں دیندار ہوں، اللہ والا ہوں، علم والا ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، دھوکہ کھا گئے وہ، اللہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو انسان کی توجہ اللہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے لوگوں کے پاس مقام بنانے والی بن جاتی، وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ آیت کیا ہے، آپ یہاں تطبیق کیجئے اس کی، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے بارے میں ان کا ذہن اللہ سے ہٹ ہی گیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو بھول میں مبتلا کر دیا، اپنے کو اپڈیٹ، اپ گریڈ اور کریکٹ کرنے کے بارے میں وہ لاپرواہ ہو گئے۔ جب اللہ سے دھیان ہٹ کے لوگوں کی طرف دھیان رہا اور لوگوں میں جھوٹ کے ذریعے سے ان کا مقام بن گیا، تو اپنے آپ کو بہتر بنانے اور آخرت کی تیاری کرنے کے بارے میں وہ لاپرواہ ہو گئے، دھیان ہٹ ہی گیا اس سے کہ اپنے کو سچ مچ میں اچھا بننا بھی ہے بھائی، خالی دکھنے سے کام دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں چلنے والا نہیں۔ وہاں فیس بک کے پوسٹ کام نہیں آئیں گے، وہاں پروفائل آپ کا نہیں چلے گا، آپ کا پروفائل فرشتے بنا رہے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ دائیں بائیں بیٹھ کے اس کی باتوں کو لے لینے والے، اچک لینے والے، جمع کر لینے والے فرشتے، ایک لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں اس کو، ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتے، آیا گیا کھایا پیا سب لکھتے ہیں، سب لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین
یعلمون ما تفعلون، مکرم فرشتے، لکھنے والے، تم جو کچھ کرتے ہو سب جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے تم کیا ہو، ان کو معلوم ہے، اور تم کیا پوسٹ کر رہے ہو ان کو معلوم ہے۔ وہ وٹنس ہے تمہارے، گواہ ہیں، سائق و شہید، قیامت کے دن آئے گا، ہانکنے والا ہوگا، ایک گواہ ہوگا اس کے اوپر۔ سورہ قاف میں اللہ نے ذکر کیا اس کو۔ ہم غفلت میں ہیں، سوشل میڈیا ہم کو ایک جھوٹ میں مبتلا کر رہا ہے اور ہم خوش ہیں اس کے اوپر۔ یہ زیادہ بڑا پرابلم ہے، آپ سے آپ کی ترقی وہ چھین رہا ہے۔ سوشل میڈیا آپ سے آپ کی ترقی کا امکان ختم کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو کہا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ حدیث میں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ فَإِنَّهُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ۔ جو شخص ایسا لباس اختیار کرے جو اسے دیا نہیں گیا ہے، ایسی چیز کو اپنے لیے زینت بنا لے جو اس کو ملی نہیں ہے، فَإِنَّهُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا، قمیص پجامہ جیسے ہم بولتے ہیں جوڑا ہوتا ہے، ثَوْبَيْ زُورٍ، زور جھوٹ، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے وہ۔ کون؟ جو ایسی چیز سے مزین ہو جو اس کے پاس نہ ہو۔ یہ میٹافوریکل ہے یہ، کہ جو آدمی اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرے جو حقیقت میں وہ نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جو جھوٹ کے دو کپڑے پہن لیے۔ کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں، خطابی وغیرہ نے کہا، یا بلکہ اس کے تعلق سے امام نعیم ابن حماد کہتے ہیں، ایک زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ تھا تو برا لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا تھا بہت نیک ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جو بہت نیک ہے، حیت سے، ہاں ایک دم بعض اوقات نا داڑھی واڑی سب ایک دم ایسا بھاری بھرکم اور اللہ والا جیسا، ایسا تھا ایک دم۔ جب بھی جھوٹی گواہی کا وقت آتا اس کو بولا جاتا، وہ اپنے وہی دیندار کپڑے وپڑے پہن کے جاتا تھا اور جھوٹی گواہی دیتا تھا، جوڑا، دینی جوڑا پہن کر۔ لوگ کہتے دیکھو اس کے لباس کی وجہ سے، اس کے جوڑے کی وجہ سے اس کی جھوٹی گواہی چل گئی۔ کہا یہ وہی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں، غلط ہے، برا ہے، بگڑا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ایسے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے جو حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ اور بھی کئی معنی علماء نے ذکر کیے، کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ علماء نے کہا لابسی ثوبِ زور، ان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ والا ہے، ایک تو اپنے آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہے جو وہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے، دوسرا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنے جھوٹ کے ذریعے سے، اپنے خلاف بھی گواہ ہے جھوٹ کا اور دوسروں کے لیے جھوٹ پیش کرنے والا ایسا انسان ہے۔ اور بھی کئی باتیں علماء نے اس کے ضمن میں کہی ہیں۔ تو امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6056، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرنا جیسے ہم نہیں ہیں، خاص کر کے دینی تناظر میں، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نیک بنا کے اپنے آپ کو پیش کرنا جبکہ ہم نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یعنی اللہ معاف کرے اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو عام حالات میں گالیاں دیتا ہے تو وہ کہے کوئی ہاں نیک مجلس میں آ گیا، ان کے بیچ میں بولے میں اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش نہیں، یہاں بھی گالیاں دوں گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو کبھی بھی نہیں دینا چاہیے گالیاں، کبھی بھی اس کو بد اخلاقی والی باتیں، بد کلامی نہیں کرنا چاہیے، بدتمیزی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو عام حالات میں ایسے ہی رہتا ہوں تو یہاں بھی ویسا رہوں گا، نہیں، اس کو تو ہر وقت بند کرنا چاہیے اس کو۔ یہاں یہ مراد ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش کرنا ہے، یہ اچھی بات نہیں، جبکہ واقعی وہ نہیں ہے، سیدھا سادہ بنا رہے،
اپنی حقیقت کو یاد رکھے، اپنے آپ کو ایسا پیش نہ کرے جیسا وہ نہیں ہے، دھوکہ لوگوں کو اپنی دینداری سے نہ دے۔ آج عام یہ چیز ہو گئی ہے کہ آدمی لوگوں کو اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ بہت دیندار ہے، جبکہ وہ نہیں ہے، اور لوگوں کو اس کی وجہ سے دھوکہ دیتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مرض اس دور کا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کہ فوٹو آدمی نکال رہا ہے اور فوٹو میں گاڑی پیچھے ہے مرسیڈیز، اس کی نہیں ہے، پارکنگ میں کھڑی تھی۔ دیکھو کتنی اچھی گاڑی ہے، ایک دم نئی گاڑی، ایک دم بہت خوبصورت سی۔ اب یہ کیا کیا اس نے، موقع ہے، موبائل فون نکالا۔ ایک انکل جا رہے تھے وہاں سے، مال میں سے خریداری کر کے، انکل ذرا ایک فوٹو نکالتے کیا؟ ٹھیک ہے، آج لوگ اس کو فریضہ سمجھے ہوئے اپنا ایک، ذرا میرا فوٹو نکال۔ برابر آدمی اس کے فوٹو نکالتا ہے، اور وہ بھی اہتمام سے نکالتا ہے برابر۔ پورٹریٹ چاہیے، کیسا چاہیے آپ کو، لینڈسکیپ چاہیے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے، گاڑی سے ٹیک لگا کے فوٹو نکالا اس نے، یا بہت کیجولی ایسا کہیں اور دیکھ رہا، سامنے کیمرے کو نہیں دیکھتے بھائی، تھوڑا ایسا رائل دکھنا چاہیے، تو کیا کر رہا ہے، گاڑی پہ ایسا ٹیک کے کھڑا ہے، دروازہ کھول تو نہیں سکتا کیونکہ لاک، چابی اس کے اپنے پاس نہیں، اس کا بس چلتا تو دروازہ کھول کے کرتا، کچھ ٹیک لگا کے کھڑا ہے، اور اس کا فوٹو نکال کے اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس یہ کہاں ہے۔ نزدیک والے تو جانتے ہیں جمن ہے، ان کو معلوم ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن دور والے کیا سمجھ رہے ہیں، اس کے پاس ہے۔ اور دھوکہ بھی کھا سکتا ہے اس سے کہ واقعی یہ بزنس مین ہے بڑا، اور کاروں کے پیچھے اس کے پاس یہ بھی کار ہے، وہ بھی کار ہے، کتنے کار ہے اس کے پاس، ہر مہینے میں ایک کار۔ تو ماشاءاللہ آپ بہت زبردست دکھ رہے، کار مبارک ہو، نیچے سے یہ کیا بولا اس پہ، آمین۔ آمین، جب کس کے پاس کار کیا ہوگی، یہ بیکار ہے، ابھی جاب بھی نہیں ہے اس کو، بیکار بھی ہے اور بیکار بھی ہے یہ۔ لیکن فوٹو نکال، کئی لوگوں نے دھوکے دیے ہیں، انٹرنیٹ پہ کئی لوگ فیمس ہیں اس کے لیے کہ نقلی فوٹو ایسے ڈالتے تھے فوٹو شاپ کر کے کہ جیسے فلائٹ میں ہیں، کوئی چارٹرڈ پلین میں جا رہا ہے، ایک دم اس طرح سے۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ سب جھوٹ تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نقلی گھڑیاں پہنے ہوئے ہیں، جبکہ لگ رہا ہے کہ یہ اصلی گھڑی ہے۔ اور پھر انہوں نے بزنس کیے لوگوں کے ساتھ میں، لوگ یہ دیکھتے ہیں اس کا پروفائل دیکھو کیسا ہے، کیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، تو دیکھا تو پروفائل میں تو ماشاءاللہ زبردست ہے ایک دم، اور بزنس اس کے ساتھ لوگوں نے کیا، بعد میں پتا چلا ہے بھاگ گیا پیسہ لے کے۔ ایسے کتنے کیسز ہیں جھوٹ اور دھوکے میں، وہ سارے تو میں نہیں لے رہا ہوں کہ جو آپ کو ایس ایم ایس آتے رہتے ہیں، وہ بھی ایک واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، کبھی آپ کو ایس ایم ایس آ رہا ہے، آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ کو ایک انعام ملنے والا ہے۔ میرے رشتہ دار جائیداد میں مجھ کو کچھ نہیں دے رہے، جان نہ پہچان مجھ کو انعام دے رہا ہے، بس آپ کو کیا کرنا پڑے گا، دی ہوئی لنک کو کلک کیجئے۔ کلک کیا، اس کے بعد پیج اوپن ہو گیا اور انعام کا سلسلہ شروع ہوا۔ پتہ چلا گھر آنے تک کے 5,000 اکاؤنٹ میں سے سب نکل گئے۔ اس کو ابھی معلوم نہیں ڈیبٹ اور کریڈٹ کس کو بولتے ہیں، وہی سمجھ رہا ہے ڈیبٹ آ رہا ہے، آ نہیں رہا ہے، اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا مطلب خوش 5,000 ہے، گھر پہ آ کے بھی کو دیکھ کتنا ہے، ابھی بولی ٹوٹل دیکھو پہلے نیچے، ٹوٹل کم ہو گیا، ابھی اور ہونے میں ہے، فون کر کے جلدی سے بلاک کرو۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے، اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا کوئی نہ کوئی ہوگا یہاں پہ بھی۔ کلک نہیں کرنا، ٹیپ نہیں کرنا، آپ کا ٹیپ کھول دے گا وہ پیسوں کا، بینک کا۔ ایسے فراڈ کے کتنے چکر چل رہے ہیں، کتنے چکر ایسے چل رہے ہیں کہ اکاؤنٹ ہی خالی ہو جاتا آدمی کا پورا، لاکھوں سے اکاؤنٹ خالی ہو جاتا۔ تو یہ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی اس پہ چلتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کو آدمی دے دیتا فون، اور وہ بچے کیا کرتے ہیں، جو بھی لنک آ رہا اب معلوم نہیں کیا کر دے اس کے اندر،
اور بعض اوقات بڑی بڑی چیزیں اس کا نقصان، مالی نقصان اس میں ہوتا ہے. دھوکے باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کو آپ نے انٹرنیٹ دے دیا، اب وہ جا کے انٹرنیٹ پہ سب کر رہے ہیں، وہ سارا ڈیٹیل فیملی کی آپ کی مانگ رہے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل دے دی. آپ نے بچوں کو بھی اپنے سارے پاسورڈ بتا کے رکھے ہیں. میرے جب بھروسہ ہے میرے بچے کے اوپر، بچے کی عقل پہ ہے کہ بھروسہ؟ اجنبی کو بتا دیا اس نے ساری ڈیٹیلز، بیٹا دیکھو تمہارے فادر کا ایسا ایسا ہونے والا ہے، جلدی سے آدھار کارڈ لاؤ، جا کے بھاگ کے لاؤ. باپ خر سو رہا ہے، جیب میں سے آدھار کارڈ نکالا، باپ کی حفاظت کے لیے، ایک نقصان آنے والا ہے، بچاؤ. جا کے اٹھیں گے تو بتاؤں گا میں نے آپ کے لیے کتنی محنت کی، آپ کو جگایا تک نہیں میں نے ساری بینک کی. بیٹا بتاؤ ان کے کارڈ کا، ہاں ڈیبٹ کارڈ کا، کریڈٹ کارڈ کا نمبر کیا ہے، کریڈٹ کارڈ نہیں لینا چاہیے، ڈیبٹ کارڈ کا نمبر کیا ہے، پورا دے رہا، یہ ساری ڈیٹیل دے رہا. پیچھے کیا ہے پلٹاؤ ذرا، وہ 3 نمبر دکھ رہے ہیں وہاں پہ، ہاں بتاؤ، ساری ڈیٹیل دے دی. دھوکا، بس ہو گیا پروسیس. بہت اچھا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، ہاں اب تمہارے اکاؤنٹ میں تم کو انعام ملے گا شام کو، ابا کا انعام ملنے والا ہے اس کو جب پتہ چلے گا ایسی دھلائی ہوگی کہ شادی کے دن بھی یاد رہے گی. چیٹنگ سوشل میڈیا پہ پورا ایک سسٹم ہے یہ. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. اچھا دیکھیے، ڈاکو کے اوپر بھی ایک ڈاکو رہتا ہے، لومڑی سے عقل مند لومڑی پکڑنے والا ہوتا. ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کے ایکسپرٹس ہیں بہت، مغربی ملکوں میں تو اور بھی زیادہ ہوتے ہیں ایسے. تو جو اس طرح کے اسکینڈل الہ آباد میں، ہاں فلاں یہاں پہ یو پی میں بیٹھ کے وہ اسکینڈل چلاتے رہتے ہیں پورے اس طرح کے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کی پیسے لوٹتے رہتے ہیں. وہاں آدمی جا کے پولیس پکڑ بھی نہیں پاتی ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے سیکیورٹی کا، قلعے میں ہوتے ہیں وہ لوگ، وہاں پہنچے گا تو زندہ بھی نہیں آئے گا. پورا ایک نظام ان کا رہتا ہے، وہ بیٹھ کے پورا کرتے رہتے ہیں. تو ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ پورا ان کے ویڈیو کیمراز کو ہیک کر کے بتاتے دیکھو ایسا، تو ان کو بولتے ہیں تم لوگ بیٹھے ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہاں وہاں دیکھتے، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو کیمرے میں سے دیکھ رہے ہیں ان کو. تو ہیکرز کو ہیک کرتے، ایسے بھی رہتے سپر ہیکرز. یہ پورا ایک دھوکے کا نظام چلا ہوا ہے. تو آپ کو لالچ دے کر، بھائی آپ مچھلی پکڑنا ہے، آؤ 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 بولتے مچھلی کو، کیا کرتے اس کو، ہاں کانٹے کو کچھ لگانا پڑتا نا، اس کو دیکھ کے وہاں آئے. چوہا پکڑتے گھر میں، کیا کرتے آپ، بہت ستارا تو چل اندر بولتے، اس کو پنجرے میں نہیں جاتا ہو، اس کے لیے کیا کرتے آپ، چیز یا کچھ کھانے کی چیز اس کو پنجرے میں رکھتے. جیسے انٹری کیا وہ تو چوہا پنجرا دیکھتا نہیں، وہ کیا دیکھتا، اندر جو کھانے کی چیزیں دیکھتا ہے. ایسے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی طاق میں رہتے ہیں. بھائی دن میں 5 کسٹمر نہیں ملیں گے، 50 نہیں ملیں گے، ایک بھی مل گیا تو آپ آج کا دن جو ہے اس کا کام ہو گیا. ابھی ریسنٹلی ایک بیچارہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، بینک میں اس کے 15 یا کتنے لاکھ کا ٹرانسفر ہونے والا تھا. اس کا بینک میں جو کام کرنے والی خاتون ہے اس نے بتایا اس کو یہ دھوکہ ہے آپ کے لیے، مت کرو ایسا. ایسے کتنے لوگ ہیں بڑھاپے کی ساری پونجی زندگی بھر جمائی ہوئی، اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہو. ایسے ہی لوگ دھوکہ کھاتے اکثر، نہیں آتا ہم کو کچھ بھی کرنے، کیا کرنے کا بتاؤ، اور وہ بتاتے کیا کرنا ہے، پورا پیسہ ان کا کھا جاتے ہیں، لے لیتے اور ایک ساتھ کئیوں کے اس طرح سے زندگیاں برباد کرتے ہیں. بیٹی کی شادی کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، بیٹے کے ایجوکیشن کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، علاج کے لیے سنبھال کے پیسہ رکھا ہوا ہے، بوڑھوں کے بھی پیسے لوٹ لیتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے. آئے دن آپ کو میسیجز آتے رہتے ہیں، اور یہ جو مال وغیرہ میں آپ جاتے، آپ کا نمبر کیا ہے، آپ کا نمبر لے لیتے، وہ لوگ نمبر لے کے سارے لوگوں کو بھیج دیتے. فری میں اینڈرائڈ میں ایپس آتے ہیں، فری میں ایپ ہے. وہ ایپ کا مقصد، اور اکثر گیمز کے ایپس اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے انسٹال کیا اس کو اور آپ سے پوچھتا ہو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ جتنی بھی ہے مل سکتی ہے. تو آپ کو کیا رہتا ہے، جلدی سے گیم چاہیے، آپ کو جلدی سے آپ کو سب ہٹا کے ہم کو مین پہنچنا ہے شاہی خانے میں. اوکے 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 اوکے، دھوکے یہیں رہتے ہیں، اوکے کرتے چلے جاتے. آپ نے سارا ایکسیپٹ کیا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو،
اور آپ نے اپنا پورا ڈیٹا اس کو الاؤ کر دیا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہاں مطلب الاؤ، ہاں الاؤڈ ہے، میرے پاس ہے کیا بولتا ہوں. لیکن اس کے ذریعے سے سارے کانٹیکٹ لسٹ ان کو مل جاتی ہے. کچھ ایپس بنتے ہی اس لیے کہ کانٹیکٹ لسٹ ملے ان کو. وہ چھوٹا موٹا کوئی گیم ہوتا ہے، ہاں یہاں سے کودو وہاں پہنچو، وہاں سے کودو وہاں پہنچو، وہ گیم نہیں ہوتا، وہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ پوری لے لیتا ہے. پھر ان کو آپ نہیں، آپ تو ویسے بھی بنے ہوئے ہو پہلے ہی. دوسری بڑی پارٹی اس کو معلوم ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے اور لوگ اس کو ملیں گے. اور کئیوں کے ساتھ میں اس طرح کا فراڈ ہوتا ہے. جھوٹ، دھوکہ، یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا، یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ آج دھوکہ عام ہو گیا ہے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، بچیوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب کتنا اس پہ بولا جائے. آپ نے دے دیا، آپ کی بیٹی گڑیاں ہاں پاس ہوئی 10ویں میں، کالج جا رہی، لے بیٹا موبائل فون. آپ کی بچی دیندار ہے لیکن عقل مند نہیں ہے. دنیا میں صرف دیندار ہونا کافی نہیں ہے، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، اسمارٹ ہونا چاہیے. بچوں کو خالی دیندار مت بناؤ، ان کو ڈاکو کو پکڑنے والا ڈاکو بناؤ. ہاں آپ دیکھیے محدثین کو، آپ دیکھیے، اسمارٹ ہونا چاہیے آدمی دنیا میں، عقل مند ہونا چاہیے. راویوں کو برابر پکڑتے تھے وہ لوگ، اگر نہیں پکڑتے تو آج جھوٹی حدیثیں ہم لوگوں کے اندر آ جاتی ہے. کدو کو بغیر ذبح کرے مت کھاؤ، ایسی حدیث ہے. بغیر ذبح کیے کدو مت کھاؤ. بتائیے کیا کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے؟ حدیث ہے ایسی. کسی دن انشاءاللہ ہم ایسی جتنی حدیثیں ہیں، ہاں اگڑم بگڑم جو بھی ہے، ایسی حدیثوں کا ایک درس لیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے اس دنیا میں. زمین نے ایسے لوگوں کو بھی جھیلا ہے وزن ان کا، جنہوں نے اتنی بیوقوف باتیں اور ایسے جھوٹ گھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا سب غرق ہو گیا، ایک آدمی بچ گیا تھا کیونکہ اس کی اتنی ہائٹ تھی کہ اس کے گھٹنے تک پانی آیا، صرف ابھی ختم نہیں ہوا. وہ کیا کرتا تھا، بھوک لگے گی نہ زمین پہ کہیں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، تو کرتا کیا تھا پھر وہ کرتا کیا تھا، سمندر جو پانی تھا اس میں مچھلی ہاتھ ڈال کے مچھلی پکڑتا اور سورج پہ بھون کے کھاتا. حدیث ہے، یہ حدیث ہے، جھوٹ. تو محدثین اتنے اسمارٹ تھے، عقل مند لوگ تھے کہ وہ دھوکہ نہیں کھاتے تھے دیکھنے میں کیسے جبے والے ہیں حضرت اور کتنے نیک ہیں، بلکہ برابر دیکھتے تھے یہ علم نقل کرنے لائق نہیں ہے، یہ بھروسے کے لائق نہیں، یہ بیوقوف ہے. کیونکہ یہ بھولا ہے، کسی بیوقوف نے نہیں، عقل مند اور ڈاکو نے، ایک غلط آدمی نے اس کو جھوٹی حدیث دی ہے اور یہ نقل کر رہا ہم کو. اس کی حدیث نہیں لیتے ہم لوگ. اگر وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، اتنے اسمارٹ نہیں ہوتے وہ لوگ، نقد کی صلاحیت، جرح و تعدیل کا علم اگر نہیں ہوتا، آج ہم لوگ معلوم نہیں کتنی جھوٹی حدیثیں دین سمجھ کے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جھوٹ کو پکڑنے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے. بچوں کو اسمارٹ بنائیے. آپ کی بچی کو آپ نے دے دیا موبائل فون، لے بیٹا پڑھائی کر. اب وہ اچھی بچی ہے، با اخلاق ہے، آپ کے گھر میں پلی بڑی ہے، آپ نے اس کو سکھایا ہے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور دین بھی اس کی زندگی میں ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا. اب فیس بک ساری سہیلیوں نے انسٹال کی ہیں، اس نے بھی کر دی، فرینڈ ریکویسٹ اس کو آئی، چنکی ہاں آیا، اس نے لے لی اس کو. میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کے اسلام میں کیا ہے ایسا غلط ہے. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے کچھ ڈاؤٹس ہیں. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے کچھ سوالات ہیں، کوئی مجھے مطمئن کر دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ آپ نے اپنی بچیوں کو سکھایا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا چاہیے، خود بھی دین پہ چلنا چاہیے، لوگوں کو بھی دین پہ لانا چاہیے. اب اس کے دل میں جذبہ آیا، یا
میں مسلمان ہوں لیکن اب میں دین سے دور جا رہا ہوں، معلوم نہیں کیوں، اس لیے کہ میرے کچھ ڈاؤٹس ہیں، مجھے کوئی مطمئن کرے. اس کو کیا معلوم کون ہے یہ ہے ہی نہیں مسلمان. لیکن یہ زخمی اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے، لیکن یہ شکاری ہے. ہاں، مر کے پڑا ہوا ہے کہ کوئی آئے اور میں اس کو پکڑ لوں. آپ کی بچی اس کو بول رہی دیکھو حدیث ایسی ہے، اسلام نہیں چھوڑنا چاہیے، اسلام بہت اچھا دین ہے، لیکن ایسا کیوں، ویسا کیوں، ویسا کیوں. یہ دھیرے 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 آپ کیوں ایسا اتنے مایوس کیوں ہو، میرے گھر میں ایسا ہے، میرے ماں باپ ایسے ہیں، میں غریب انسان ہوں، میں ایسا ہوں، ٹینشن میں ہوں، بہت ہی ہوں. دھیرے دھیرے آپ کی بچی کے دل میں اس کے لیے ہمدردی بلڈ ہو رہی ہے. نہیں ایسا نہیں کرتے، اس کو وہ کیا کر رہی ہے، کمفرٹ کر رہی ہے. لیکن دھیرے دھیرے وہ کیا کر رہا ہے، آپ کی بچی کے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کر رہا ہے. وہ ماسٹر ہے. آپ کی بچی پہلا شکار نہیں ہے، وہ ٹرینڈ ڈاگ ہے، شکاری کتا ہے. وہ اس کو معلوم ہے کیسے پھنساتے ہیں. ولنریبل اپنے آپ کو بنا کے پیش کرو، وہ ہیلپ کرتے کرتے آپ کا ہمدرد بن جائے گا، پھر آپ اس کے ساتھ میں کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہو. آپ کی بچی سمجھاتے 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 کنونس کرتے 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 اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، کیونکہ دھیرے دھیرے کانورسیشنز بہت ہو گئے. آج موڈ صحیح نہیں میرا، معلوم نہیں کیا ہوا ہے، ایسا ہوا میرے، کیا ہوا، یوں ہوا تو بات کرتے 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 آپ کی بچی اس کو سمجھا رہی ہے. ٹرانسفرز بھی کر چکی ہے بہت کچھ اس کو. اور پھر آپ اتنی اچھی ہو، آپ نے اتنا ساتھ دیا میرا، آپ کی جگہ کوئی ہوتا تو چھوڑ دیتا، لیکن آپ نے کتنا، تعریف کون پسند نہیں کرتا. میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں ایک، آپ کے سمجھانے سے مجھے بہت اچھا لگا. آپ کس سٹی میں رہتی ہیں؟ فلاں سٹی میں. اچھا میں بھی وہی ہوں، میں اس نے پروفائل پورا دیکھا ہے، میں بھی اسی سٹی میں ہوں. تو میں کہاں مل سکتا ہوں آپ سے؟ آپ کو میں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ نے میری زندگی بدل دی ہے. کافی ہاؤس. یہ بھی نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں، ہمارے گھر میں ایسا. بس میں ایک بار آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کو شکریہ بولنا چاہتا ہوں، آپ کا بہت احسان ہے میرے اوپر. ملاقات بھی ہوگی، گفٹ دیا، یہ کیا وہ کیا، فوٹو بھی نکالا اس نے اس کے ساتھ میں. اور دھیرے دھیرے پھر تعلقات بڑھے اور اس کی زندگی خراب ہوئی. اللہ ہماری بچوں کی حفاظت کرے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے دین سمجھنے کے نام پر بھی کئی ایسے لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہوں گے آپ کے بچوں کو بیوقوف بنائیں گے، خاص کر کے بچیوں کو. ایسا ہوگا، اور یہ بہت ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے. میں تو آپ کو بہت لیٹ بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی ہو رہا ہے. یہ میں کوئی ہائپوتھیٹیکل چیزیں نہیں بتا رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، نہیں، آلریڈی ہو رہا ہے ایسا. کئی بچیوں کی زندگی خراب ہوئی اس کی وجہ سے. جھوٹ، دھوکہ، کتنے پہلو بیان کیے جائیں، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، خود ہمارے اندر جو چیز بیماری پیدا ہو رہی اس اعتبار سے. یہ سوشل میڈیا کی پرابلمس ہیں، یہ سوشل میڈیا کے پرابلمس ہیں. اس سے ہم کو ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ایک بڑا جو مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا کے نتیجے میں ہم خود بھی بگڑ رہے، دکھاوا، جھوٹا دکھاوا کر رہے ہیں، اور ہماری ترقی رک جا رہی. اسی طرح سے کئی لوگ جھوٹ اور دھوکہ دے کر ہم کو لوٹ رہے ہیں، کبھی مالی اعتبار سے، اور کبھی ہمارے بھولے بھالے بچوں کی یا خواتین کی بھی شادی شدہ زندگیاں خراب ہو گئی. اس کی وجہ سے شادی شدہ زندگیاں خراب ہو گئی فیس بک کی وجہ سے. شوہر جاتا کام پہ، دن بھر یہ بیٹھی رہتی ہے، اور دھیرے دھیرے فرینڈ بنا کے اتنے فرینڈز بنا لی، کیونکہ شوہر گھر سے نکلنے دیتا نہیں، یا ایسی جگہ پر جاب کرنے کے لیے ہے کہ آس پاس کوئی ہے نہیں، کیا کرے گی بیچاری، وہ لگی ہوئی ہے اس کے اندر. اور دھیرے 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 کنیکشنز اتنے ہو گئے اور دل لگ گیا لوگوں سے. ایموشنل زنا بھی تو ہوتا نا. نکاح ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے،
اس میں جذباتی اعتبار سے بھی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے کیا کہا بیوی شوہر کے بارے میں؟ دونوں کے درمیان اللہ نے کیا رکھا ہے؟ محبت اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے۔ اب وہ ڈائیورٹ ہو جا رہا ہوں کیونکہ شوہر آتا ہے کھانے میں کیا بنایا ہے، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جلدی سے دو مجھ کو، اور بہت تھکا ہوا وہاں سو جا رہا ہوں، یا وہاں جانا ہے مجھ کو، یا کبھی اس سے کچھ کمی ہو گئی، تم کو عقل نہیں ہے، مجھ کو جانا تھا ایسا نہیں کیا تم نے، یا یہ نہیں کیا، کھانا یہ کیوں پکایا، تو ہوتا ہے بیوی شوہر میں۔ اب وہ کنیکٹڈ کہیں اور سے، وہ اپنا میسج ڈال رہی، زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جو ہاں کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک۔ اب سارے چیل کا ہوئے کیا ہوا، ہاں کوئی باجی، ہاں کوئی میڈم، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، ہاں پھر اس کے ایموشنز کسی اور سے جڑ جاتے ہیں، ہمدردی والے، اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس کو چاہیے کوئی، اور پھر شادی شدہ زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ شوہر سے اس کا نہیں ہے جتنا دوسروں سے ہے۔ کیسا نکاح ٹکے گا، کیسے رشتے مضبوط بنیں گے، کہ وہاں سے اس کو اتنی ہمدردی مل جا رہی، شوہر کبھی پوچھتا نہیں، شوہر وہ میٹھی میٹھی باتیں کبھی کرتا نہیں، شوہر کیا ہے فیکٹس پہ جی رہا وہ بیچارہ، وہ نقلی پن نہیں ہے اس کے پاس، اس کو معلوم ہے اپنی بیوی اپنے کو دیکھنا ہے، دکھ سکھ اپنے کو ہی دیکھنا ہے، کبھی کبھی لیکن گھر میں ہوتا ہے کھیٹر پٹر، کس کے نہیں ہوتا، لیکن وہ ذرا سا بھی ہو جائے تو بیوی اس ولنریبل سچویشن میں، اس کمزوری کے وقت میں اس کو کوئی نہ کوئی اچک لے جاتا ہے، اس کو کوئی ہمدرد مل جائے تو اس کی زندگی وہاں سے بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ واپس چاہیے ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کی تعریف کر دی، کسی نے ہمدردی کر دی، یہ ایک بار کا نہیں ہے نا، یہ بار بار ضرورت پڑنے لگتی ہے، پھر جب بھی کچھ ہوا اس کو معلوم ہے کون سے سٹاپ پہ کون سے کاؤنٹر پہ جانا ہے، آج معلوم کیا ہوا، اب یہ خود سے بتا رہا، تو دھیرے دھیرے ایموشنل بانڈنگز جو کہ صحیح نہیں ہیں ایسے ہو جاتے ہیں، اور پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سے قاضی صاحب والے نکاح میں بندھی ہوئی وہ، لیکن اس سے ایک ایسے رشتے میں بندھی ہوئی ہے جو کسی قاضی کا باندھا ہوا رشتہ نہیں ہے، وہ اس کی بیوی نہیں ہے، لیکن ریلیشن شپ اس سے ایموشنل سطح پہ ہی صحیح ویسی ہے جیسے بیوی شوہر کی ہوتی ہے، دکھ سکھ کے ساتھی، فرینڈ اس میں اس کی، اور وہ دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، وہ کئیوں کی زندگی خراب کر چکا ہے، یہ اس کے لیے ایک نیکسٹ کسٹمر ہے، بلکہ ایک ساتھ کئی کسٹمر اس کے پاس ہوتے ہیں، کئیوں سے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ عیاش ہوتا ہے ایموشنل لیول پر، اور کبھی کبھی واقعی بھی زندگی خراب کر دیتا ہے، جھوٹ، دھوکہ، کتنے سارے پہلو ہیں اس کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور اس مصیبت سے ہم سب کو نمٹنے کی صلاحیت عطا فرمائیں، اور اس کو اپنی جائز حدود میں استعمال کرنے والا ہم کو بنائیں، دیوانوں کی طرح سے اور اندھوں کی طرح سے اور بالکل بے وقوف بن کر اس کو استعمال کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔